تو جب آپ کہتے ہیں نہیں چل سکتا یہ بجٹ اور یہ ملک ساتھ ساتھ، اس کا مطلب کیا، سیاسی مطلب کیا ہے؟ سیاسی مطلب نہیں ہے، میں تو ملک کی معیشت بول رہا ہوں کہ معیشت جو ہے وہ اور سکڑ جائے گی، سٹینڈ سٹل پہ آ جائے گی، رائٹس ہوں گے، احتجاج ہوں گے۔ مجھے نہیں دیکھیں میرے پاس کوئی، سر ناؤ یو ہیو اے پولیٹیکل پارٹی، یو نیڈ ٹو گیو می دی پولیٹیکل ڈائمینشن آف دیس۔ میں بالکل نہیں چاہتا کہ میرے ملک میں رائٹس ہوں، اللہ نہ کرے، کوئی بھی نہیں چاہتا سر، میں بالکل نہیں چاہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کا عوام اگر غریب ہو رہا ہے تو حکومت کو نمبر 1 ترجیح پہ یہ سوچنا چاہیے کہ یار کیا کرنا چاہیے کہ ہم غریب کو ریلیف دیں، اور یہ نہیں کہ شو آف ریلیف دیں۔ ہم کم از کم دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ 75,000 تنخواہ دار کے اوپر آپ کا ٹیکس ڈبل کر دیا، یہ بے حسی نہیں ہے۔ 1 لاکھ روپے کی تنخواہ والے کو اپنا ٹیکس ڈبل کر دیا۔ 5 لاکھ روپے جس کی تنخواہ ہے نا، وہ 91,250 روپے ٹیکس دیتے تھے پہلے ماہانہ، اب ان کا آپ نے ٹیکس بڑھا کر دیا 1,13,750، 22,500 روپے اس کا ٹیکس۔ چوری ہوئے گی اور بھاگیں گے، کیش میں لیں گے، ایکسپورٹرز پیسے لے کر نہیں آئیں گے، یہاں پہ لوگ کیش پیسے لیں گے۔ اللہ نہ کرے کہ کارخانے بند ہو، اللہ نہ کرے کہ نوکریاں جائیں، لیکن حکومت کچھ تو کرے نا۔ دیکھیں آپ جب 49% ٹیکس لے رہے ہیں بزنس انڈیویجول سے، تو اسکینڈینیویا میں لیا جاتا ہے، دیا جو بہت کچھ جاتا ہے، وہ کریڈل ٹو گریو سروس ہے۔ آپ 30,000 ارب میں آپ کو 1-2 ایگزامپل دیتا ہوں، 30,000 ارب میں آپ 500 ارب روپیہ بس پہ پیسے واپس کرتے ہیں، ویری ہیپی اباؤٹ اٹ۔ لیکن وہ 500 ارب روپے، 29,500 ارب روپیہ آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو مراد دے رہے ہیں۔ فاٹا کے اندر یہ 5 سال کے بعد 6 اور یہ 7واں سال ہے، آپ نے فاٹا میں کس کو مراد دی ہے؟ آپ نے گھی کی فیکٹریوں کو مراد دی ہے، آپ نے اسٹیل کی فیکٹریوں کو مراد دی ہے جو فاٹا میں بنا کے پورے پاکستان میں بیچیں گے۔ آج آپ کو لاہور میں بھی وہ اسٹیل ملے گا، آپ کو کراچی میں وہ گھی ملے گا جو فاٹا سے بنا ہوا ہے سپوزٹلی۔ اور کیا فاٹا کے اندر گھی سستا مل رہا ہے؟ نہیں۔ کیا فاٹا میں سریا سستا مل رہا ہے؟ نہیں۔ آپ کو ان کے اوپر ٹیکس لگائیں تاکہ اور آپ فاٹا کے اوپر یہ پیسے خرچ کر دیں۔ بالکل وہ غریب عوام کو ہیلپ کریں، لیکن آپ مگر نتھنگ از ٹرکلنگ ڈاؤن ٹو دی کامن مین۔ سر آپ ریل اسٹیٹ، ایگریکلچر اور ریٹیلرز کے اوپر مزید ٹیکس ایکسپیکٹ کر رہے تھے ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے؟ دیکھیں ایگریکلچر کے اوپر اور پراپرٹی کے اوپر ٹیکس صوبوں کو لینا ہوتا ہے۔ جب آپ صوبوں کو اتنے وافر پیسے دیتے ہیں کہ وہ بانٹ رہے ہیں پیسے، تو آپ کو وہ ٹیکس نہیں لگا رہے۔ اس کے 2 طریقے تھے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ یار تم تو یہ ٹیکس نہیں لے رہے۔ پورے پاکستان میں پچھلے سال یعنی کہ 22-23 کے سال میں ہم نے 8 ارب روپیہ جمع کیا ہے پراپرٹی میں، اس سال بمبئی نے 150 ارب روپیہ جمع کیا ہے، تو آپ وہ ٹیکس لے لیتے۔ 8 ارب تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، آپ لمحہ جمع کر لیتے، FBR کے پاس وہ ڈیٹا بھی آ جاتا ہے، تو پراپرٹی کو انکم کے ساتھ تھوڑا سا ہم اس کو وہ بھی دیکھ لیتے۔ اسی طرح آپ ایگریکلچر ٹیکس لے لیتے تاکہ انکم یونیفائڈ ہو جاتی۔ یہ آپ نے نہیں کیا، جو صوبوں کو پیسے فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ صوبے کیوں نہیں دے رہے آپ کو یہ؟ کیونکہ وہ ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، صوبے کی اور پنجاب وفاق کی، جو بڑے بڑے ذمہ دار اور بڑے بڑے وہ بیٹھے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا انصاف ہے دنیا میں کہ 2 لاکھ روپے کی تنخواہ دار کے اوپر تو آپ ٹیکس لے رہے ہیں، 50,000 کے اوپر تنخواہ کے اوپر آپ ٹیکس لے رہے ہیں، لیکن کسی کی 1000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہو اور اس پہ ٹیکس نہیں لے رہے۔ سر اس سے بڑھ کے اس میں بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ نئے سلیبس کے اندر آپ کے اپنے پرانے کولیگز ہیں جو ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سر، مگر ان کے ریکارڈز کھولیں تو کسی نے 1.5 لاکھ، کسی نے 2 لاکھ، کسی نے 40,000، کسی نے 30,000 ٹیکس دیا ہے۔ میں نے آسک یو دس بیکاز یو ون آف دا بگر ٹیکس پیئنگ پولیٹیکل پرسنالٹیز آف دس کنٹری۔ سو نہ یہ لوگ پبلک کرتے ہیں، وہ بھی کابینہ کی منظوری سے ہونے اپنے ٹیکس ریٹرنز۔ ڈو یو تھنک کہ دے شوڈ لیڈ بائی ایگزامپل؟ کریں پبلک، دیں اپنے زیادہ۔ لیکن پبلک تو ہوتا ہے نا، میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ لوگ جو بڑے بڑے مکانوں میں رہتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے گھر کا بجلی کا بل کیسے دیا جاتا ہے۔ تبھی تو شاہد صاحب اور میں کہتے ہیں کہ نیب نہیں ہونی چاہیے، انکم ٹیکس سے پکڑنا چاہیے کہ بھائی تمہارے گھر کا بجلی کا بل۔ میں آپ کو ایک یہ ریفارمز بجٹ نہیں ہے بیسکلی سر، یہی تو مسئلہ ہے، مور آف دا اولڈ سیم۔ آپ نے سیکریفائز لوگوں سے لینی ہے نا، تو آپ پہلے تو یہ کہ بگن ایٹ یور ہوم، نمبر 2 کہ آپ ریفارمز کریں۔ ملک کے پاس وقت کم رہ گیا ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ معیشت وہاں لے آئی ہے، ہندوستان ہم سے آگے نکل گیا۔ یہ 1990 میں ہم سب سے امیر ہوتے تھے، 90 کی دہائی میں ہندوستان ہم سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا، سری لنکا ہم سے آگے نکل گیا، نیپال کے ہر ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہم سے آگے، اور 2-4 سال میں وہ آگے نکل جائے گا، مالڈیو ہم سے آگے ہے۔ افغانستان کے علاوہ اس خطے میں سارک میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ہم سے پیچھے ہے۔ یہ شرم کی بات ہے ہمارے لیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ وقت اٹھ جانے کا ہے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے اپنی نیند سے اٹھو اور ذرا سا دیکھو کہ اس ملک کو ریفارم کرنا ہے۔ آخری سوال آپ سے پوچھوں گی سر، یہ کہتے ہیں ہم ریاست بچانے آئے ہیں، ہم سخت فیصلے کرنے آئے ہیں، پولیٹیکل سرمایہ کیپٹل ہمارا ضائع ہو گیا، ہم پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں، ملک کو بچا رہے ہیں، IMF ڈکٹیٹڈ یہ بجٹ ہے، تو جو اصل اگر یہ سارا کچھ کر ہی رہے ہیں، پاپولیرٹی بھی آل ٹائم لو کے اوپر ہے، تو یہ فیصلے کر ہی کیوں نہیں گزرتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اپنے پیٹ اور اپنے مفادات اور اپنے دوستوں کے مفادات کا مسئلہ ہے، یا مجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ جب مجھے نکال کے ڈاکٹر صاحب کو لائے تھے تو یہ تھا نا کہ ریفارمز نہیں کریں گے، ہم مشکل فیصلے نہیں لیں گے، رائٹ؟ تو مشکل فیصلے نہیں لیے،
نتیجہ کیا ہوا؟ آپ تو نہیں جیتے الیکشنز، ٹھیک ہے، جو بھی ابھی پاپولیرٹی اور لو ہے تو آپ کر لو، nothing else to lose. آپ مطلب the thing is کہ نہیں، دیکھیں ایک بات ہے کہ your loyalty should always be to your country before your political party. آپ کی لائلٹی آپ کے ملک سے ہونی چاہیے جس ملک نے آپ کو عزت دی ہے. اگر آپ کی لائلٹی آپ کے ملک سے ہے تو آپ کو ملک جب تھوڑا بہت سیاست کرتا ہے آدمی، لیکن جب ملک اتنے خطرے میں آ گیا ملک کی معیشت کہ آپ کو ہر سال IMF سے جانا پڑ رہا ہے، دنیا سے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، تو خدا را پھر اپنے ایگریکلچر والوں کو بولو ٹیکس دے دیں، اپنے ریٹیلرز کو بولو ٹیکس دے دیں، اور پھر آپ ٹیکس تو ضرورت پڑ ہی رہی ہے آپ کو، تو آپ تنخواہ دار طبقے سے لے رہے ہیں. نہ کرو 30,000 ارب روپیہ خرچہ، نہ بڑھاؤ حکومت کا خرچہ 25% سے. کیا ضرورت تھی 25% خرچہ بڑھانے کی؟ مجھے بتائیے. نوکری کی آپ نے تنخواہیں بڑھائیں، ٹھیک ہے، پچھلے سال انفلیشن زیادہ تھا، آپ نے تنخواہ بڑھا دی. اگلا جو خرچہ آدھے سے زیادہ جو حکومت کے چلانے کا خرچہ ہے وہ تو اگلے سال میں ہوگا نا. ادھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن 13.5% ہوگا، میں کہتا ہوں 15 ہوگا. آپ نے 24% بڑھا دی تو 9% ریئل ٹرم میں آپ نے کیسے بڑھا دیا؟ اور سر یہ سویلینز اور آرم فورسز کے جو افسران ہیں حاضر سروس اور ریٹائرڈ، ان کو آن دا سیل آف پراپرٹی جو استثنا مل گئی ہے، اس کی کیا لاجک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کوئی وہ بھی نہیں لگائی کہ 10 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے یا 20 کروڑ روپے کی پراپرٹی. تو کوئی اگر بیوروکریٹ ہو یا ریٹائرڈ جنرل ہو جو 20-25 کروڑ روپے کی پراپرٹی بیچے گا، ہم اس سے ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں لیں گے. لیکن اگر مہر بخاری صاحبہ اپنی ایک پراپرٹی بیچ رہی ہیں 3 کروڑ روپے کی بھی، تو اس سے ود ہولڈنگ ٹیکس لیں گے. اس طرح تو ملک نہیں چلتے نا. And nobody is answerable here. مسئلہ یہ ہے. دیکھیں I mean if this country is for the rich، یہ آج ثابت ہو گیا سر، اور یہ کوئی ان میں سے کوئی ریاست بچانے نہیں آیا، یہ بھی ثابت ہو گیا. Are we safe to say that؟ دیکھیں اگر ریاست بچانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے یہ کرتوت نہیں ہوتے. جن کو IMF کا آخری پروگرام کرنا ہوتا ہے وہ یہی سٹیپس نہیں لے رہے ہوتے. جن کو ملک کی معیشت کا کس حالت میں ہے اس کا ادراک ہوتا تو وہ یہ نہیں لے رہے ہوتے. لیکن آخر میں سب سے بڑی بات کہ جن کو یہ پتا ہے کہ 10 کروڑ لوگ آپ کے خط غربت کے نیچے ہیں. خط غربت کے نیچے کہنا آسان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بچے کے پاس رات کو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ بھوکا بچہ سو رہا ہے. جب جس ملک میں 40% بچہ اسٹنٹڈ ہو، یعنی کہ ذہنی اور جسمانی طور پہ کمزور ہو، اس ملک کے وزیر اعظم کو یہ ترجیحات نہیں دکھانی چاہیے. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل کی، آپ نے بات سنی.